تو ایسی صورت میں جیسے میری آرگومنٹ یہی ہے کہ جن کنٹریز کے امیڈیٹ نیبرہڈ کے یہ پرابلم ہوں تو وہاں پہ نیشنل سیکورٹی ایشوز ہائی ہو جاتے ہیں. پھر آپ کے ہاں انٹرنل سیکورٹی کا ٹیررزم کا مسئلہ ہے. سو انلیس یو چینج یور نیشنل سیکورٹی پرائرٹیز، لیکن وہ انہوں نے کرنی ہے جو اس وقت کر رہے ہیں. اور جو میرا ایک پوائنٹ جو میں نے کہا نہیں ایکسپلیسٹلی، لیکن میرا مقصد یہی تھا کہ ہمارے پالیسی میکرز کو ان ایشوز کو دیکھنا چاہیے جن کو میں نے یہاں ایمفسائز کیا. اف یو لک آؤٹ ایٹ دیز ایشوز، یا آپ اسٹڈی کریں وائی انڈیا ہیز بیکم امپورٹنٹ، اپنا باعث کو ایک طرف رکھ کے. اچھا دین ہاؤ کم ایشیا پیسفک ہیز بیکم سو امپورٹنٹ، کہ امریکہ کہتا ہے میں نے بھی ادھر آنا ہے، چین تو خیر وہیں بیٹھا ہوا ہے، اور ہر کنٹری آسٹریلیا بھی ہے اور برٹن بھی ہے، ان کی دلچسپی. وائی؟ بیکاز دیز کنٹریز ہیو شون لاٹ آف اکنامک ڈیولپمنٹ، لاٹ آف اکنامک پروگرس. آپ یہ اسٹڈی کریں کہ وہ کامیاب کیوں ہوئے ہیں، ہم کیوں کامیاب، اس کو سمجھنے کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ what kind of actions and decisions they made. فار ایگزامپل آسیان کا جو گروپ ہے اس میں آپ دیکھیں یو گو بیک 30 years. اف یو گو بیک 30 years ان میں کانفلکٹ موجود ہے. سنگاپور کا بھی کانفلکٹ چلتا رہا ہے، ملیشیا کا بھی رہا ہے، انڈونیشیا کا بھی رہا ہے. اوور ٹائم دے ڈیفیوز دوز کانفلکٹس which means they have been able to devote more attention to internal situation. اس وقت دیکھیں انڈونیشیا اوپر کی طرف جا رہا ہے، تھائی لینڈ نے بھی پروگرس شو کی ہے، تھائی لینڈ ٹورزم پہ چل رہا ہے. ہمارے ہاں ٹورزم کی ہم باتیں کرتے ہیں، پرسنل سیکورٹی ہے نہیں. اب ٹورزم پہ فورن ٹورسٹ تو نہیں آئے گا، پاکستانی اب ٹورزم ناردرن ایریاز میں چلے جاتے ہیں، بٹ فورنرز ڈونٹ کم. ادروائز فورنرز کین کم. فار بدھسٹ پاکستان از این پلیس آف اٹریکشن، ریلیجیس اٹریکشن، بٹ وہ پرابلم ہے ان کی یہاں گھومنے پھرنے کی، سیکیورٹی کی ہے. یعنی جس زمانے میں میں کالج میں پڑھتا تھا، عرفان صاحب بھی اسٹوڈنٹ تھے، اس زمانے میں ہم مال روڈ پہ یہاں ٹورسٹوں کو دیکھتے تھے، یورپین یہ وغیرہ اپنے گھوم رہے ہیں، کہ ادھر بیٹھا ہے کوئی ادھر بیٹھا ہے، کوئی کسی ریسٹورینٹ میں چائے پی رہا ہے، یہ کر رہا ہے، کوئی بادر نہیں کرتا تھا. آج یہ نہیں ہو سکتا پاکستان کے اندر. تو یہ چیزیں آپ کو جو ہے نا دیکھنی پڑے. سو یو ول ہیو ٹو ری ڈیفائن دی پیرامیٹرز اینڈ دی پرپز آف دا اسٹیٹ. My question starts like it's into 3 phases. First, what should be the short-term goals which can be immediately fulfilled in a time of 2 to 3 years to take Pakistan out of this current situation of the political instability, economic instability, and the most importantly, as from the last 5 to 10 years, we are seeing that we are being cornered at the side in the international arena as well. Second is the long-term goals, and the third and most important thing, as India is economically growing and they are actually doing a lot on the international arena as well, and we have seen they have been buying the oil and doing all the things from Russia as well, irrespective of the global pressure. What Pakistan should do in terms of establishing such a point where we can become such an economic power, and do you think that the Pakistan current stance for in the international arena is good enough to make us a strong country? And last question is regarding the state-owned enterprises. There is a case study regarding PTCL that PTCL was actually not completely privatized, but Pakistan had some shares into it. And later on, we were able to, you can say, gain dividends and profit as the country, the state having. Do you think the current state-owned enterprises should be actually privatized in the sense that the government should have a share in it, so that the losses which have been made should be, you can say, set up in the later on stages of this thing? Thank you. تھوڑی سی زیادتی کر رہے ہو، زیادہ چیزیں آ گئی. ڈاکٹر صاحب کو لے کے میں آیا ہوں، شکریہ ڈبلیو کا ادا کر رہے ہو. صحیح ہے جو ہے. میں ایک عرض کروں، پلیز کنفائن یور کوسچن، دے شوڈ بی شارٹ. ہاں بیٹے نے بات بہت اچھی کی ہے، معقول نہیں، سارے پوائنٹ بہت ویلڈ ہیں. ہمارے تو پوائنٹ تھے، آدھی وہ غائب ہو گئی.
ہاں مجھے تو خود یاد نہیں رہا شروع کیا تھا. پہلی بات دہرا دیں آپ, کوئی ایک بات دہرا دیں, اس پہ میں جواب دے دوں گا, میں کور کر دوں گا سارے. سب سے پہلے امیڈیٹ کیا ہونی چاہیے؟ اچھا ٹھیک ہے, آل رائٹ آئی گاٹ اٹ. دیکھیے, I think Pakistan should devote all its attention to internal problems, internal political problem, internal social problems, and especially economic problems. Present day politics is inimical to economic development imperatives. اور دوسرا آپ کے ہاں یہ ہے that the people in power should learn to live simply, in a simplified manner, and the glamour for which they go need to be abandoned. And if Pakistan can improve its economy, I think Pakistan's ability to play a role at the international system will increase. With this present state of affair, when we are looking for economic assistance from international financial institutions or some individual countries, we beg Saudi Arabia, we beg UAE, give us $1 billion for foreign exchange reserves. Obviously, your ability to impact international system is reduced to the minimum. You are dependent on them, they are not dependent on you. You need to create a situation of interdependence. When they depend on you and you also depend on them. And that can only happen when you can improve your internal situation. Look at Pakistan's geographic location, which has become liability for us. For a country like Pakistan that connects 4 regions, Central Asia, Middle East, China, and South Asia. The ideal situation for Pakistan are roads, pipelines, and movements of goods and people across the border. یہ وہ چیزیں ہیں جو پاکستان کی اکانومی کو لفٹ کر سکتی ہیں, لیکن ہم نہیں کر رہے. ہم چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا پیس آف ڈیولپمنٹ, پیس آف امپروومنٹ از ویری سلو. بہت سے پروجیکٹ آپ نے فرض کیجئے آپ نے بنانے تھے, وہ اکنامک زونز کتنے بنے ہیں؟ کوئی بھی نہیں بنا, کچھ ہے ارلی سٹیج پہ. اچھا, یہ وہ چیزیں ہیں وہ اس لیے نہیں بنتی کہ پاکستانی گورنمنٹ کی اپنی کمزوریاں ہیں. وہ پھر یہ ہے کہ ماشاء اللہ ہم کمیشن کے شوقین ہیں, تو ہمارے ہاں کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں پیسہ کس طرح مار لوں. اب اس میں چائنیز ذرا پرابلم ہے چائنیز کے ساتھ, ٹھیک ہے وہ بھی اب دنیا کو سمجھ گئے ہیں, وہ دے دیتے ہیں پیسے, لیکن اتنے نہیں ہیں. تو اس کی وجہ سے پاکستان کے جو مسائل ہیں, میرے نزدیک پاکستان کے مسائل کا حل انٹرنل ہے. جب تک آپ کی انٹرنل سچویشن نہیں بہتر ہوتی, کچھ کر لیں, انٹرنیشنل لیول پہ آپ کو وہ رسپیکٹ نہیں ملے گی جس کا آپ خواہش رکھتے ہیں, جو پاکستان ڈیزرو کرتا ہے. پاکستان کے ریسورسز بھی ہیں, پاکستان میں کوالیفائڈ ہیومن پاور موجود ہے, ہمارے لوگ باہر جا کے اچھا پرفارم کرتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے, لیکن پھر بھی لوگ امیر ہیں, ملک غریب ہے. لوگ پڑھے لکھے ہیں, ملک جاہلوں والی باتیں کرتا ہے. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے نا, جو ہمارے جو ڈیسیجن میکرز ہیں ان کی وٹ از دیئر ہیومن فائبر, ہیومن کوالٹی کیا ہے ان کی, کس حد تک وہ آنےسٹ ہے, کس حد تک وہ فیئر ہے اپنے ڈیل میں. اگر پروفیشنلزم آپ ڈیولپ نہیں کر سکتے, ان اینی پروفیشن یو ول گو ڈاؤن, اینڈ دیٹس وائی پاکستان ہیز گون ڈاؤن ان دی لاسٹ 30 years unfortunately. Thank you. My name is Sarifan. آپ کا بہت شکریہ کہ سب سے ہم کوشچن کر رہے ہیں. سب پہلا کوشچن یہ کہ اسرائیل اور حماس کے ریلیٹڈ ہے, اور دوسرا یوکرین اور رشیا کے ریلیٹڈ ہے. سر, جب رشیا نے یوکرین میں انویٹ کیا تو پوری میڈیا یوکرین کی طرف تھی اور رشیا کی طرف تھی کہ
क्या आपको लगता है कि वाकई में इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है क्योंकि ये रशिया को मुहैया करा कि ये the very act of invasion which was done by Russia, you could argue that it's a violation of international law. However, there is a longer explanation to that. This is part of the overall conflict that existed between United States and Russia, or NATO and Russia, because Russians had been warning Americans for last about 10-15 years that don't expand NATO to the boundaries of Russia. That has been their position. And the Americans and Europeans were trying to entice the countries bordering Russia to join the camp, join NATO, join European Union, these kinds of things. So this has to also seen in that connection also. Part of power politics between Russia and the European states and United States. So this has to be seen in both ways. So far as Hamas is concerned, again Hamas, this has to be seen from the notion of certain resolutions which the Security Council has passed in after 1967 war, and there is an occupation of Palestinian land. In principle, even America had agreed to two-state formula, whereas Israel is not willing to accept two-state formula, which means establishment of a sovereign independent state of Palestine with some parts of East Jerusalem in that Palestinian state. East Jerusalem being capital of that state. So this has to be seen in that respect also, that in a situation of forced occupation or in a situation of colonialism, colonized people do opt for resistance. They sometimes succeed, they sometimes don't succeed. Support to Israel is an integral part of America's foreign policy. This is one of the pillars of America's foreign policy, to support, safeguard, protect the state of Israel. And Americans are doing it, and Europeans are also doing it. The blame lies on the Muslim states, especially Arab states, especially the oil-rich states, that they have not been able to mobilize enough diplomatic clout to seek a favorable solution for Palestinians. They have not. The reason being that most of these Arab states, they do support Palestinian cause, but they are not in favor of Hamas. They are not in favor of Hezbollah in South Lebanon, because Hamas and Hezbollah are seen as radical forces which want to pursue confrontation with Israel. Whereas these Arab states don't want any confrontation, reconciliation with Israel, and somehow they are, although verbally they say two-state solution, but actually nobody is applying pressure on them. So the problem is that on the one hand, Israel has complete support, whereas the Arab states are not willing to support Hamas or Hezbollah. They will not support them, and they have been helping PLO, that is government in West Bank. They support that government because that's also going for reconciliation. And another problem is that the Palestinian movement is divided between Al-Fatah and Hamas. Al-Fatah controls West Bank, Mahmoud Abbas. Al-Fatah controls West Bank, Hamas controls Gaza. They are two different governments, they are two different entities, and their approach to Israel is different. So this disunity amongst Palestinians is also a factor that
enables Israel to take the advantage. Thank you. So my question is that like in 2023 we see that 10 years of BRI have been completed and our Prime Minister just left for meeting as well. So sir, the phase 2 did not exactly meet your expectations. So how do you see BRI's last 10 years and what future do you anticipate of it? Well, if you're talking of BRI, that has a future because BRI basically talks about economic connectivity, and more countries are willing to be part of the system. And Pakistan-China Economic Corridor is a part of BRI, is one wing of BRI, and it is important. It is more important than other routes of BRI because China wants to use this channel, that is China-Pakistan Economic Corridor, for development of its western region, Xinjiang region, because for Xinjiang, Karachi and Gwadar are nearer ports than the ports on the other side of China, which is where the distance is 3 times more than the distance from Xinjiang to Gwadar or Xinjiang to Karachi. Therefore, China has greater interest in it. However, because of Pakistan's government of poor governance and poverty in making decisions, the projects have not been, run effectively and properly. Another thing is that the different political parties have been fighting each other to get more and more concession for the region which they control. For example, Sindh, PPP